اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم رکو نمبر 16 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ رکو نمبر 16 جو ہے لاسٹ رکو ہے اس جز کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 130 to 132 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آیت نمبر 133 سے سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا وصیت کے بارے میں کہ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ ہاں، اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی وصیت کے کنٹینیوشن میں بات آ رہی ہے آیت نمبر 133 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ام یا یہ ایک مرتبہ وصیت بتائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا، انگلش والا اور، یا کنتم، کن اس کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، کن یعنی ہونا، ہے تھا ہونا، کن کا ترجمہ ہے تھے، یہاں پر تھے کا ترجمہ ہے۔ ام یا کن تھے تم سب، کیا تم سب تھے، شہدا، شاہد کا پلورل ہے شہدا، شاہد مطلب گواہ، شہدا مطلب گواہ، موجود، گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے وہ نا، تو ہم شہدا کا ترجمہ گواہ بھی کر سکتے ہیں، موجود بھی کر سکتے ہیں۔ ام یا کن تھے تم سب، شہدا گواہ یا موجود، از جب، ازا جب، اور اذن یعنی تب، ویری گڈ، ازا جب اور اذن یعنی تب، تو یہاں پر از آ رہا ہے۔ ام یا کن تھے تم سب، شہدا گواہ یا موجود، از جب، حضرہ مطلب حاضر ہوئی، حاضر ہونا مطلب آنا، ٹھیک ہے۔ حضرہ حاضر ہوئی، آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی تو تم کیا وہاں موجود تھے، یا تم حاضر تھے، یا تم گواہ تھے اس جگہ، اس بات کے؟ یعنی اللہ رب العزت نے وصیت بتائی نا، اور وصیت کے ٹائم کیا تم موجود تھے؟ لیکن تم کو کیسے پتا چلی پھر وہ وصیت، کیسے پتا چلی؟ اللہ رب العزت نے وحی کر کے بتائی، ٹھیک ہے۔ یا تم تھے موجود یا گواہ جب آئی، حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت۔ دیکھیں اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر قرآن میں واضح الفاظ ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اذ جب، قولا اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ایک ہی شخص کے لیے تو یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف جا رہا، قولا انہوں نے کہا، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس جب، قولا انہوں نے کہا، لی بنی ہی، لی حرف جر ہے، لیے، بنی ابن کا پلورل ہے بنین، بیٹے، اولاد، ٹھیک ہے، لیے بنین بیٹوں، ہی ان کے، ہی اس کے کس کے؟ یعقوب علیہ السلام کے، تو ان کے بیٹوں کے لیے یعنی اپنے بیٹوں سے، ان کے بیٹوں کے لیے یعنی اپنے بیٹوں سے، اس جب، قولا انہوں نے کہا، لیے بنی بیٹوں، ہی ان کے بیٹوں سے، ما تعبدون، ما کیا، یہاں پر ماں کا ترجمہ ہے کیا، اور کون سے ترجمے ماں کے؟ کیا جو نہیں، یہاں پر کیا کا ترجمہ ہے، ماں کیا، تعبدون یتان کا تاگ ہے، تا یعنی تم، تو یتان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، پہلے مضارع کا صیغہ ہے یتان، اور مضارع یعنی پریزنٹ پلس فیوچر، حال اور مستقبل، اور اس کو کیسے انڈیکیٹ کریں گے؟ یا تا الف نون، یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے، الف یعنی میں اور نون یعنی ہم، ویری گڈ۔ ما تعبدون
माँ क्या, ता तुम, वाव नून सब, आइन बा दाल, अबदा इबादत करोगे, क्या तुम इबादत करोगे, यानी किस चीज की तुम इबादत करोगे। मिन बादी, मिन हरफे जर है, मिन यानी से, बाद यानी बाद, और या यानी मेरे बाद से यानी मेरे जाने के बाद, मौत का वक्त है ना, तो आप पूछ रहे हैं कि मेरी मौत के बाद, मेरे जाने के बाद तुम क्या की इबादत करोगे, क्या की यानी किसकी इबादत करोगे। इस जब कौला कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, ली लिए बनी औलाद, बेटों के लिए ही, उनके बेटों के लिए, कितने औलाद थे उनके, 12 बेटे थे, उन सबको जमा किया, इकट्ठा किया और उनसे पूछा। इस जब कौला कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, ली लिए बनी, बेटों के लिए ही, उनके यानी अपने बेटों से कहा, माँ क्या, ता तुम, वाउन सब, आबदा इबादत करोगे, मिन से, बादी बाद, या मेरे बाद से, यानी मेरे जाने के बाद तुम किस चीज की इबादत करोगे। कौलू नअबुदु इलाहका, कौलू, अब देखिए कौला आया था सिंगुलर एक के लिए, वाव अलिफ आ गया प्लूरल हो गया, कौला उस एक ने कहा, कौलू उन सब ने कहा, और वाव अलिफ उन सब ने, और अगर हम कहें उन दोनों ने कहा तो अलिफ लगा देंगे फिर। वेरी गुड। कौला कौला कौलू, है ना, फाला फाला फालू, तो कौला एक ने कहा, कौला अलिफ के साथ दो ने कहा, वाव अलिफ के साथ सब ने कहा, वाव अलिफ उन सब ने, कौला कहा किन सब ने, बेटों ने कहा। नाबुदू, नून यतान का नून है, नून हम, इया का नाबुदू, नून हम, अबदा इबादत करेंगे, हम इबादत करेंगे, इलाह का, इलाह का मतलब होता है माबूद, हमजा लाम हा इसके रूट लेटर हैं, इलाह माबूद का, आपके माबूद की। उन सब ने कहा कि हम तो इबादत करेंगे आपके माबूद की, यानी आपके रब की, व इलाह आबाई का, व और इलाह यानी माबूद, आबा बाप दादा को कहा जाता है आबा, ठीक है। अब यानी एक बाप, और आबा यानी बाप दादा, सारी पूरी नस्ल ऊपर तक कुछ आबा व अजदाद, ठीक है। वाह, और इलाह माबूद, आबा बाप दादा का, आपके बाप दादाओं के इलाह की, यानी आपके जो रब हैं और आपके जो बाप दादाओं का इलाह है, माबूद है, हम तो उसकी इबादत करेंगे। और आपके बाप दादा कौन है उनको भी मेंशन कर दिया। वह और इलाह माबूद, आबा बाप दादा का, आपके बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व और इस्माइला इस्माइल अलैहिस्सलाम, व और इसहाक इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी ये याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद कौन है, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हैं इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है याकूब अलैहिस्सलाम के, ताया, ताया हाँ, मतलब चाचा, मतलब बड़े, हाँ बड़े अब्बू कहते हैं ना, बड़े अब्बू या ताया। तो याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद है इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के ताया हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है याकूब अलैहिस्सलाम के दादा, दादा, वेरी गुड। आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम, इलाहन वाहिदन, इलाह माबूद, वाहिदन एक। अब ये इलाहन वाहिदन क्या दिख रहा है आप लोगों को, वेरी गुड, मौसूफ सिफत है, कैसे पता चला, जुड़वा दिख रहे हैं ना, जुड़वा दिख रहे हैं। तो इलाहन मतलब माबूद, वाहिद मतलब एक, तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, सिफत को पढ़ेंगे, पहले वाहिद को पढ़ लेंगे फिर इलाह को पढ़ेंगे। एक माबूद, आपके बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और सॉरी इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम, इलाहन वाहिद एक माबूद, व नहनु लहू मुस्लिमून, व और नहनु हम सब, हमने पढ़ा था ना, अना नहनु, अना मतलब मैं, नहनु यानी हम, व और नहनु हम सब, ला लिए हरफे जर है, ला लिए उसी के लिए, उसके लिए किसके लिए, उस इलाहिन वाहिद, हाँ अल्लाह के लिए, व इलाह के लिए, मुस्लिमून, सीन लाम मीम इसके रूट लेटर हैं, हाँ फर्मा बरदार हैं, मुस्लिम है फर्मा बरदार हैं, ऊना लग गया प्लूरल, हम सब उसी के फर्मा बरदार रहेंगे, उसी के लिए मुसलमान रहेंगे। देखें बच्चे भी कैसे थे, नबी के घर में पले थे ना, तो वो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि अब्बा पहले प्रॉपर्टी का डिस्कशन करो। उन्होंने भी कहा कि हम आपके और आपके बाप दादाओं की मतलब जो माबूद है उनकी इबादत करेंगे। हम या कुन थे तुम सब शुहदा गवाह या फिर मौजूद, इस जब हजरा हाजिर हुई या आई याकूब अलैहिस्सलाम को, अल मौतू मौत, इस जब कौला कहा, उन्होंने कहा यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा,
لیے بنی بیٹوں ہی ان کے بیٹوں کے لیے، اس کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے بیٹوں سے کہا ماں کیا تا تم وانصب عبدا عبادت کرو گے من سے بعد یا میرے بعد سے، یعنی میرے جانے کے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ واولفن سب نے قولا کہا نون ہم ابدا عبادت کریں گے، الہ معبود کا آپ کے معبود کی، و اور الہ معبود آبائی کا آبا باپ داداؤں کا آپ کے آبا و اجداد کے باپ داداؤں کے معبود کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو کہ الہ کیسا ہے؟ الہن واحدن، الہ معبود، واحد یعنی ایک معبود ہے، الہن واحدن ایک ہی معبود ہے، اور نحنو ہم لالیے ہو اس کے لیے مسلمون مسلم ہیں، یا ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ یا تم تھے موجود جب حاضر ہوئی یا آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب انہوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا ان کے بیٹوں کے لیے اپنے بیٹوں سے کیا تم سب عبادت کرو گے میرے بعد سے، یعنی کس چیز کی تم سب عبادت کرو گے میرے بعد سے؟ ان سب نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور معبود آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے، جو کہ الہ واحد ایک ہی معبود ہے، اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے، ہم تو اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ یعنی بیٹوں نے جب باپ نے ان سے وعدہ لیا کہ کس کی عبادت کرو گے، تو اولاد نے بھی وعدہ دے دیا کہ ہم کیا کریں گے؟ آپ کے اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود ہی کی عبادت کریں گے۔ یعنی انہوں نے بھی اس بات کی شیورٹی دے دی کہ ابا جان آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کے دین کو کیری آن کریں گے، ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ رب العزت الہن واحد توحید کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کسی شرک کے بغیر آپ کے رب کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ سمجھ آ گئی آیت؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا الا یہ کہ اللہ ہی کچھ دے دے۔ دیکھیں اللہ نے پوچھا کیا تم سب موجود تھے وہاں پر، ہمیں کیسے مل رہی ہے یہ خبر؟ اللہ کی وحی کے ذریعے، ورنہ پچھلی بات کو تو نہیں جانتے نا ہم، نہ آگے کی بات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک تو یہ بات ظاہر ہوئی اس آیت سے کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے، اور دوسری بات انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا سوائے اتنا جتنا اللہ دے دے، کیونکہ کامل غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور جس کو بھی دنیا میں ملا تو وہ ناقص علم ہے، کم علم ہے اللہ رب العزت کی بنسبت۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے سٹیٹس پر ریز کر دینا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی اللہ کو بندوں کے برابر لے آنا یا بندوں کو اللہ کے برابر لے جانا، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا جو بات ہم تم کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں، کہ تم وہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بستر مرگ کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے بچوں سے وعدہ لے رہے تھے، ہم نے تم کو بتایا ہے، اس وجہ سے تم کو یہ غیب کی خبر پتا چلی ہے۔ چل ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 134، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک امت، ہم نے ذالکا پڑھا تھا، ذالکا مطلب یہ یا وہ ہے نا، وہ پڑھا تھا، ذالکا کا فیمیل ورژن ہے تلکا، ذالکا مطلب وہ ایک مرد اور تلکا مطلب وہ ایک عورت، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے آپ کو بتایا تھا امت جو بھی نیشن ہوں گے، جو کمیونٹی ہوں گی، وہ کیا ہوں گی؟ فیمیل ہوں گی، اسی لیے تلکا آ رہا ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ ذالکا ہوتا۔ یہ امت فیمیل ہے، بولتا سے پتا چل رہا ہے امت فیمیل ہے، اسی لیے تلکا آ گیا۔ تلکا وہ، امتن ایک امت تھی، وہ ایک امت تھی، وہ کوئی امت تھی، قد یقیناً بے شک، تحقیق، ایمفیسس کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال ہوتا ہے۔ تلکا وہ امتن ایک امت تھی، قد یقیناً بے شک، خلت، خوا لام واو اس کے روٹ لیٹر ہے، خلت کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، اور دیکھیں امت جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کے اوپر سکون بھی آ رہا ہے، ہم نے 4 تا پڑھے ہیں نا، ریوائز کریں اس کو۔ تا کے اوپر زبر آ جائے گی، تا کے نیچے زیر آئے گی، تا کے اوپر پیش آئے گا، اور تا کے اوپر سکون آئے گا۔ تا کے اوپر زبر یعنی آپ ایک مرد، سوری، تا کے اوپر زبر یعنی آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر یعنی آپ ایک عورت، تو کا مطلب میں، میل یا فیمیل،
اور تا کے اوپر سکون یعنی وہ ایک عورت. تو یہاں پر خلط میں وہ ایک عورت کون ہے؟ امت. امت ویری گڈ. تلکا وہ امتن ایک امت ہے قد یقیناً بے شک خلط وہ گزر چکی. خلط مطلب گزر جانا, ٹو پاس, پاس اوے, گزر چکی. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. تلکا وہ امتن ایک امت تھی قد یقیناً خلط وہ گزر چکی. لہا ما کسبت. لہا, اب لام جو ہے حرف جر ہے, لام حرف جر ہے تو لا کا ترجمہ ہوگا لیے. ہاں اس کے لیے, اس کے کس کے لیے؟ اس امت کے لیے, کیونکہ امت فیمیل ہے اس لیے ہاں آ گیا, اور میل ہوتا تو ہو آ جاتا. ویری گڈ. وہ ایک امت تھی یقیناً وہ گزر چکی. ٹھیک ہے, لہا لا لیے, ہاں اس کے لیے, اس امت کے لیے, ہاں کی ضمیر امت کی طرف ہے, اس امت کے لیے. ماں, یہاں پر ماں کے تین ترجمے, کیا نہیں جو, لیکن یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. لا لیے ہاں اس کے لیے ماں جو کسبت, کاف سین با, کسب کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنا, اور کیسی کمائی؟ جو محنت کے بعد کی جائے کمائی. اب کوئی بھی مزدور کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد اس کو اجرت ملتی ہے نا, تو اسی طرح سے جو بھی عمل کرتے ہیں عمل کے بعد ہی ریوارڈ ملتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ماں جو کسبت, تاکہ اوپر پھر سے سکون آ رہا ہے, کیوں؟ ہاں کمائی, ہاں کمائی کس کی ہے؟ یہ اس امت کی کمائی ہے, اسی لیے فیمیل کے لیے آ رہا ہے. ماں جو کسبت, اس نے, اس ایک عورت نے کمایا. اس ایک عورت کون؟ اس ایک امت نے کسبا کمایا. دل کا وہ امتن ایک امت تھی قد یقیناً خلط گزر چکی. لا لیے ہاں اس کے لیے ماں جو کسبت اس نے کمایا, اس امت نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, و اور لا حرف جر ہے, لا لیے, و اور لا لیے, تم سب کے لیے, اور تم سب کے لیے ماں کسبتم, ماں جو کسبا کمائی کی, تم سب نے, جو تم نے کمائی کی وہ تمہارے لیے, جو اس امت نے کمائی کی وہ اس کے لیے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, و اور لا نہیں, تسألون, تا یتان کا تا ہے, تا تم, واو نون آ گیا پلورل کے لیے, اونا یعنی سب, و اور لا نہیں, تا تم, واو نون سب, سین حمزہ لام سوال, سألا یعنی سوال کرنا, اور پیش اور زبر ہے پیسو ہے مضارع کا. ہاں, و اور لا نہیں, تا تم, واو نون سب, سألا سوال, مضارع کا پیسے پیش اور زبر سے بنتا ہے, اور ماضی کا پیش اور زیر سے بنتا ہے. اور لا نہیں, تا تم, واو نون سب, سألا سوال, پیش اور زبر کیے جاؤ گے, اور نہیں تم سب سوال کیے جاؤ گے. اما, ان اور ماں دو الفاظ ہیں یہ. ان جو ہم نے پڑھا تھا, ان کے دو ترجمے پڑھے تھے, کون کون سے؟ سے اور بارے میں, سے یا بارے میں. تو ان بارے میں, ماں جو, یا اس کے بارے میں جو, اس کے بارے میں جو. اور لا نہیں, تا تم, وانون سب, سآلا سوال کیے جاؤ گے, ان سے ماں جو, اس سے جو یا اس کے بارے میں جو, کانو واولے پوسب کانا تھے, واولے پوسب کانا تھے, کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں, کانا تھے, یعملون, یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, اونا یعنی سب, وہ سب, عین میم لام, وہ سب جو عمل کرتے تھے, اس سے, اس کے بارے میں تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور لا نہیں, تا تم, واؤن سب, سآلا سوال کیے جاؤ گے, ان بارے میں, ماں جو, اس کے بارے میں جو, واولف سب کانا تھے, یعملون یا وہ, واؤن سب عملا عمل کرتے تھے. تل کا وہ امتن ایک امت تھی, قد یقیناً خلط وہ تاکہ پر سکون, وہ خلط گزر چکی. لا لیے ہاں اس کے لیے, ماں جو کسبت, وہ تاکہ پر سکون, اس نے کسبا کمائی کی یا کمایا. وہ اور لا لیے تم تمہارے لیے, ماں جو کسبا کمائی کی, تم سب نے. وہ اور لا نہیں, تا تم, واؤن سب, سألا سوال, پیش اور زبر کیے جاؤ گے, اور نہیں تم سب سوال کیے جاؤ گے, ان بارے میں, ماں جو, اس کے بارے میں جو, واولف سب کانا تھے, یعملون یا وہ, واؤن سب عملا عمل کرتے تھے. وہ ایک امت تھی یقیناً وہ گزر چکی, اس کے لیے جو اس نے کمائی کی, اور تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی, اور نہیں تم سب سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ سب تھے عمل کرتے, وہ سب جو عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ جو ابھی ہم نے تذکرے کیے, کن کے بارے میں؟
انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سب ایک امت تھے، اور یہ امت جو تھی گزر چکی. ان لوگوں نے جو کچھ بھی کمایا، اعمال کی جو بھی کمائی کی، وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور ان سے ان کے اعمالوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور تم نے جو کمائی کی ہے یہاں پر اس دور میں رہ کر، تم سے تمہارے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی دوسرے سے کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جیسے ان لوگوں نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودیوں نے کہا. نصارہ کیا کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. اور مسلمان کیا کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. تو ہر کوئی دعوے تو کر رہا ہے کہ ہمارے ہمارے ہمارے، لیکن طریقے پہ کوئی نہیں چل رہا ہے. تو ایسے دعوے کرنے سے کوئی ایسا نہیں کہ وہ اپنے عمل میں سے تم کو کچھ دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا، اے نبی آپ ڈرا دو اپنے گھر والوں کو، پہلے آپ اپنے گھر سے شروعات کرو تبلیغ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ آخرت کی فکر کرنا، وہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا. اے میری پھوپھی صفیہ اپنی آخرت کی فکر کرو، میں وہاں کچھ کام نہیں آنے والا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا لے کر جائے گا، کوئی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتا وہاں پر. ابھی کل ہی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کچھ بھی کوئی جان کسی کو کچھ کام نہیں آئے گی. وَلَا يُقْبَلُ عَدْلٌ، نہ ہی اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی سفارش، اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے. تو یہ مت سمجھو کہ اگر ہم کسی نبی کے گھرانے سے منسوب ہیں، جیسے لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں نا ہم تو سید گھرانے سے، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی حال میں سے آ گئے ہیں. یعنی عمل کچھ نہیں ہوتا، بس ہم سید ہیں تو بس کیا ہو گئے، ہم بخشے بخشائے ہو گئے. اللہ نے فرما دیا کوئی کسی کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، کوئی کسی کو اپنے عمل نہیں دینے والا، سب سے انڈیویجول اپنے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کوئی کسی اور کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا. جو انہوں نے کمائی کی تو وہ تو بہترین کمائی کر کے چلے گئے، کر گئے نا. اب ہم کو کرنا ہے ویسی کمائیاں ان کے نقش قدم پر چل کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے. چلیں انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. کون کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور واو الف ان سب نے قولا کہا. واو الف آ گیا پلورل کے لیے، اور کیا کیا آتا ہے پلورل کے لیے، اونا، اینا، واو الف واو. اور فیمیل پلورل کے لیے آتن آتن، آتن آتن، ٹھیک ہے، یا آتو آتی بھی ہو سکتا ہے، زبر اگر دیر ہٹ جائے اگر. اور واو الف ان سب نے قولا کہا. کونو، واو الف تم سب کونو ہو جاؤ، یعنی کن کا پلورل ہے کونو، کن تم ایک ہو جاؤ، اور کونو تم سب ہو جاؤ. واو الف تم سب، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. کونو تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، ہودن یعنی یہودی جیو، او یا نصارا عیسائی، عیسائی. اور ان سب نے کہا یعنی یہود و نصارا نے کہا تم سب ہو جاؤ. کس سے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی عام لوگوں، دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو اہل کتاب کو چھوڑ کر، یہودی اور نصارہ کو چھوڑ کر جو ہیں ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں. اور واولف ان سب نے قولا کہا، واولف تم سب کنو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارہ عیسائی، تہتدو، تا یتان کا تا ہے، تا تم، واولف سب، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہے، یا یہاں سے چلا گیا، کیوں، حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے، وہ چلا گیا. اور یہ تا ایکسٹرا ہے، بیچ والا تا ایکسٹرا. یہ سارے چیزیں نا جو ایکسٹرا ایکسٹرا والی ہیں، یہ انشاءاللہ جب آپ لوگ باب پڑھیں گے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا فعلا فعلا، وہ سب میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی وہ بات گرامر میں. او یا نصارا، نصارا، تا تم واولی سب ہدایا ہدایت پا جاؤ گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی یا نصارا بنو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. قل، آپ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے، قل کہہ دیجئے، بل بلکہ، بل کا مطلب بلکہ، اور بلا کا مطلب کیوں نہیں. ویری گڈ. بل یعنی بلکہ، بلا مطلب کیوں نہیں.
کل آپ کہہ دیجئے بل بلکہ ملت ابراہیم، ملت ملت یعنی طریقہ، ریلیجن، دین، ملت طریقہ یا دین، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا دین، حنیفن حنیفن کہا جاتا ہے اپرائٹ، یعنی یکسو، یکسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ساری دنیا سے کٹ جائے اور صرف اللہ کو اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا مرکز بنا لے، یعنی اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اللہ سے اور ختم ہوتی ہے اللہ پر، یعنی اس کے زندگی میں اور لوگوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو مقام اللہ کا ہونا چاہیے۔ اشد حب للہ، اللہ کی محبت میں جو سب سے سخت ہوتا ہے، یعنی اللہ کی محبت جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور دوسری محبتوں کو اللہ کی محبت پر وہ کبھی ترجیح نہیں دیتا، اس کو کہا جاتا ہے حنیف، یعنی جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو حنیف اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ جنرلی کیا جاتا ہے یکسو، یکسو یعنی سب سے کٹ گیا اور یہی دیکھا۔ دیکھیں جب ہم کار وغیرہ چلاتے، گاڑی چلاتے ہیں تو ہم کو سامنے ہی دیکھنا پڑتا ہے، آپ ادھر ادھر بیٹھ کے پیچھے مڑ کے گاڑی نہیں چلا سکتے، کیونکہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر وہ ہٹ جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دھیان ہٹ جائے گا نا تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا، بس یہی معاملہ ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت سے دھیان ادھر ادھر ہٹا تو ہم اپنے دین کا ایکسیڈنٹ کر لیں گے، ہم اپنے طریقے اسلام کا ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے یہ دو صفت ضرور بتائی ہیں۔ پہلی صفت کیا، حنیف، وہ کیسے تھے، یکسو، اپرائٹ، سب سے کٹ کر، مونوتھیسٹ تھے، یعنی پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جانے والے۔ کل ہی ہم نے دیکھا کہ جو بھی آزمائش آئی وہ ہر کسی کو چھوڑنے کو تیار ہے اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، اسی کو یکسو کہا جاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے بل بلکہ ملت طریقہ دین ابراہیم علیہ السلام کا دین یا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حنیفن یکسو ہے، وما کان من المشرکین، و اور ماں کا یہاں پر ترجمہ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، کیا نہیں، جو میں سے نہیں کا ترجمہ ہے، و اور ماں نہیں، کانا کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو کی جگہ الف نے لے لی۔ اچھا حرف علت کا کیا کام ہوتا ہے، یا تو جگہ بدل لیتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، یہاں پر واو کی جگہ الف نے لے لی، وہ اور ماں نہیں کانا تھے، من سے، من سے حرف جر ہے، من سے، المشرکین، مشرک شین را کاف شرک اور میم والا، شرک کرنے والا، اور اینا لگ گیا پلورل، شرک کرنے والے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، کون، ابراہیم علیہ السلام، و اور ماں نہیں کانا تھے، من سے المشرکینہ شرک کرنے والوں میں سے، و اور واولکن سب نے قولا کہا، واولک تم سب کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی، ان سب نے کہا کہ تم سب ہو جاؤ یہودی یا نصارا، تا تم واولک سب ہدایا ہدایت پا جاؤ گے۔ کل آپ کہہ دیجئے بل بلکہ ملت طریقہ دین ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یا ابراہیم علیہ السلام کا دین تو حنیف تھا، یکسو دین تھا، وما کانا من المشرکین، و اور ماں نہیں کانا تھے، من سے المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، اور ان سب نے کہا کہ تم سب ہو جاؤ یہودی یا نصارا یعنی عیسائی، تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یا ملت یا دین تو یکسو دین تھا اور نہیں تھے وہ، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا جواب دیا، انہوں نے کیا کہا کہ آپ اگر یہودی ہو جاؤ گے یا پھر نصارہ ہی ہو جاؤ، اگر نہیں بھی یہودی ہونا تو تم کیا ہو جاؤ گے، ہدایت پالو گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم تو بڑے دعوے کرتے ہو، ابراہیم ہمارے، ابراہیم اور ہمارے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی بھی کسی دین کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، کیونکہ جو بھی یہودیت یا نصرانیت آئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد سے آئی ہے۔ ان کا ایک اور وہ جملہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، اللہ جواب دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ، کیونکہ یہودیت اور نصرانیت سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوئی ہے، تو کیسے کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو ہدایت پانے کے لیے یہودی یا نصارہ ہونا پڑے گا، اور تم دعوے کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی بھی کسی دین کا وہ نہیں کیا دعویٰ، انہوں نے تو کیا کہا، میں دین حنیف پر ہوں، میں تو یکسو اللہ سے کٹ کر اللہ کا، دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جانے والا ہوں،
وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یہ دو کوالٹیز اللہ رب العزت نے واحد ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کی ہیں پورے قرآن میں. جب بھی آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے اتنی بہترین کوالٹی ہے یہ کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی میرے ابراہیم نے مجھے اکیلا رب مانا اور الہن واحدن کی ہی طرح کیا کیے. تمام انبیاء نے یہ کیا ہے لیکن جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا, دیکھیں باقی ہاں بالکل وہ جو حق تھا اللہ رب العزت کا وہ حق ادا کیا. کیونکہ دیکھیں ہاں ایگزیکٹلی بات یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کو اور دوسری اپارچونیٹیز تھی, دوسرے لوگوں کے پاس اور دوسرے ذرائع تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے سرپرست جو ان کے والدین وہ بھی مشرک تھے, ان کا پورا ماحول مشرک تھا, اس کے اندر سے توحید کو نکالنا تو کتنی وہ کہتے ہیں نا کیچڑ میں سے کمل کھلایا یا کوئلوں میں سے ہیرا نکل آیا, وہ معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اتنے سارے مشرک اور پھر ان کے سامنے ڈٹ جانا. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے نا, ہم اس کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑے عزم کا کام کیا ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے حق کہنا. کیونکہ جب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو اس کسی گانے لگتے ہیں, کیونکہ بادشاہ ہے نا کبھی بولے گا جاؤ اس کا کیا کرو سر قلم, کیونکہ بادشاہ تو تلوار ہی لے کے بیٹھے رہتے, لو سر قلم کرو, پتہ نہیں وہ سروں کا ہار بنا کے پہنتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, تو وہ اتنے سر قلم کرواتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے نیچر کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانا ہے, بغیر کسی ہیلپ کے, بغیر کسی انسانی گائیڈ کے. اللہ رب العزت کے نیچر آفاق سے انہوں نے توحید کو پہچانا. تو اللہ رب العزت بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ میرا بندہ مشرک تھا ہی نہیں, اس نے کبھی شرک کیا ہی نہیں, مطلب اس نے میری ذات کو سب سے مقدم رکھا, اس نے میری ذات کو سب کے اوپر پریفر کیا, اس نے اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے باپ, اپنے گھر, اپنے قوم, اپنے سردار, اپنے بادشاہ, سب کے اوپر مجھے کیا دی, ترجیح دی. تو اللہ رب العزت بار بار کہتے ہیں وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. چلیے ہاں جی کن کو, ہاں آج بھی آگ کرسی, ہاں بارک اللہ فیکم. صحیح بات ہے, جب ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان پیدا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, وہی آگ جو ہوگی نا وہ کیا بنا دے گی, وہ جو نارے نمرود تھا وہ کیا بن جائے گی, گلستان بن جائے گی. صحیح بات, چلیں ہاں ماشاء اللہ, چلیں ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا میسج ملتا ہے, وہی میسج ملتا ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا, ٹھیک ہے. اور ان سب نے کہا تم سب ہو جاؤ یہودی یا نصارا تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو حنیف ہے, یکسو ہے, اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. آیت نمبر 136 بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. چل وقولو, دیکھیں جیسے کونو تھا تم سب ہو جاؤ, اسی طرح قولو تم سب کہو. ویری گڈ, یہ بھی کمانڈ ہے, حکم ہے. کل تم ایک کہو, قولو تم سب کہو, واو الف آ گیا, تم سب, قولو کہو, آمنا یعنی اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب ان کو جواب دو, ان سب کو کہو, واو الف تم سب, قولو کہو, آمنا باللہ. آمن حمزہ میم نون, امنا روٹ لیٹر ہے, آمن ایمان کا ایک نون ہے اور نا کا ایک نون ہے. آمن ایمان لائے, نا ہم, تم سب کہو ہم ایمان لائے ہیں, باللہ بھی پر, اللہ ہی اللہ پر, بھی حرف جر ہے اس لیے اللہ کو پہلے پڑھیں گے, اللہ پر, اور تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. وما انزل الینا, اور ما جو, انزلہ, انزلہ کا پیسو ہے پیش, ہاں پیش اور زیر کی وجہ سے ماضی کا ماضی مجہول بن جائے گا, پاسٹ پیسو. اور ما جو انزلہ نازل پیش اور زیر کیا گیا ہے. انزلہ مطلب اس نے نازل کیا,
انزلہ مطلب اس کو نازل کیا گیا، اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الینا، الا حرف جر ہے، الا یعنی طرف، نا یعنی ہماری، اور جو نازل کیا گیا ہے الا طرف، نہ ہماری طرف، تم سب کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے الینا ہماری طرف، وما انزلہ، اور ما جو انزلہ پیش اور زیر ہے، پیسے پھر سے انزلہ نازل پیش اور زیر کیا گیا ہے، اور جو نازل کیا گیا ہے الا طرف، حرف جر ہے، الا یعنی طرف، کس کی طرف؟ یہاں پر آگے کچھ نام آ رہے ہیں، ان سب کے لیے الا کامن ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، اور الاسباط، الاسباط سین با توئیں، اس کے روٹ لیٹر ہیں اسباط، آئی تھنک 5 مرتبہ یہ قرآن کریم میں ورڈ آیا ہے، اسباط کہا جاتا ہے اولاد یعقوب، ان کی نسلیں، اولاد یعقوب علیہ السلام کو، جیسے بنی اسرائیل، سیم اسباط یعنی ان کی اولاد، ان کے ڈسینڈنٹس، یہ جو لوگ ہیں ان کے سب کے ڈسینڈنٹس، ان کی اولاد ہے، اور الاسباط نسلیں یا ڈسینڈنٹس یا اولادیں، اور الاسباط اولادیں، وما اوتیا موسیٰ، اور ما جو، اور جو اوتیا، دیکھیں حمزہ تا یا، عطا مطلب عطا کرنا ہے نا، دینا، اور عطا کرنا یا دینا، اور اوتیا یہ بھی پیسو ہو گیا، پیش اور زیر کی وجہ سے اوتیا دیا گیا، عطا کرنا یعنی دینا، اور اوتیا یعنی دیا جانا، اور ما جو اوتیا دیا گیا ہے، جیسے انزلہ ہے ویسے اوتیا ہے پیش اور زیر کی وجہ سے، اور ما جو اوتیا عطا کیا گیا تھا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ما جو اوتیا سیم ورڈ ہے، پیش اور زیر کی وجہ سے پیسو ہو جائے گا، جو عطا کیا گیا تھا یعنی جو دیا گیا ہے، النبیون، نبی کا پلورل ہے، اونا لگ گیا، نبیون بہت سارے نبی، بہت تمام انبیاء کو، اور ما جو اوتیا عطا کیا گیا ہے، النبیون نبیوں کو، من سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے، رب، بابا اس کے روٹ لیٹر ہے، رب یعنی رب، ہم یعنی ان سب کے رب، ان سب یعنی ان نبیوں کے رب کی طرف سے جو بھی کچھ عطا کیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی نہ ہم صرف تورات والے ہیں، نہ ہم صرف انجیل والے ہیں، ہم تو قرآن، تورات، انجیل، زبور سب پر ایمان لاتے ہیں، ساتھ ساتھ جو اللہ نے سارے نبیوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو سب جو عطا کیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، کتابیں عطا کی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انبیاء کو دیا گیا جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا، دیکھیں کیوں ہم نے سب انبیاء کے اس پر ایمان رکھنا ہے، سب کا معاملہ، سب کا دین ایک ہے، سب جو میسج لے کر آئے ہیں وہ توحید کا لے کر آئے ہیں، سب نے یہی کہا کہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، سب کا پیغام ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، دین سب کا ایک ہے نا، شریعت کس کو کہا جاتا ہے، دین کس کو کہا جاتا ہے؟ قانون، ہاں، مطلب ایکسپلین کریں اس کو، نہیں، شریعت ایکچولی میں کہا جائے گا، دین مطلب یہ کہ ہم سب مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، سارے انبیاء کا یہی دین ہے کہ ایک اللہ ہے، لیکن سب کی شریعت الگ الگ ہے، شریعت کا مطلب جس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے، اب جیسے اللہ رب العزت نے پہلے بھی نمازیں رکھی تھی، بعد میں بھی نماز رکھی، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم رکوع، سجود، سجدہ سب کرتے ہیں، ان کے اس میں کسی میں صرف سجدہ تھا، کسی میں صرف رکوع تھا، کسی میں صرف کھڑے ہونا تھا، ہمارے اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، سب ہے، اسی طرح سے پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے تو چپ بھی رہتے تھے، خاموش رہنا ہوتا تھا، ہمارے اس میں روزے میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے روزے میں ہم بات کر سکتے ہیں، پھر ان لوگوں کا روزہ ہوتا تھا پوری رات بھی چلتا تھا کبھی کبھی، لیکن ہمارا روزہ ایسا نہیں، ہم رات کو سحری، سحور، ہمارا جو ڈفرینشیشن ہے نا، یہود سحری نہیں کیا کرتے، مسلمان سحری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ نے ہر چیز میں، طہارت کے مسائل ہوں یا ہر چیز کے، اللہ رب العزت نے، جیسے اب ہاں، ان کا جو طریقہ تھا، ان کی جو عبادت کا دن تھا سیٹرڈے تھا، ایکچولی میں ان کا بھی دن فرائیڈے ہی تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم سیٹرڈے کو کریں گے، ویکینڈز میں کریں گے، اللہ نے کہا چلو ایک دن تم فکس کرو لو، لے لو سیٹرڈے، تو اللہ رب العزت کے منوا تو لیا لیکن اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے، اسی لیے عذاب آیا تھا نا، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، جیسے ہمارے طہارت کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے
تو ہم اس کو 3 مرتبہ یا اگر کوئی اور قسم کی نجاست ہے 7 مرتبہ پاک کر لے تو پاک ہو جاتا ہے. لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا اگر نجاست لگ جائے اس ایریا کو کاٹ کے الگ کرنا پڑتا تھا. تو ان کی شریعت مشکل بھی تھی, ان کا طریقہ الگ تھا, لیکن ہر کسی کا طریقہ مختلف ہے, لیکن دین سب کا ایک ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ ہم تو سارے نبیوں کے دین پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ سب کا ایک میسج ہے, سب کا ایک پیغام ہے. اب اللہ یہ جو ہے نا یہ سب سے اہم چیز ہے, لا نفرق بین احد منہم, لا نہیں, نفرق نون یتان کا نون ہے, نون ہم, فرقہ فرق کرنا, تفریق کرنا, لا نہیں, نون ہم فرقہ تفریق کرتے, فرق کرتے, بینا درمیان, احدین کسی ایک کے بھی, لا نہیں, نون ہم فرقہ فرق کرتے, بینا درمیان, احدین کسی ایک کے بھی, منہم من حرف جر ہے, من سے, ہم ان میں سے, کن میں سے, ان نبیوں میں سے ہم کسی ایک کے بھی درمیان فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور نحنو ابھی پھر سے سیم پارٹ آ رہا ہے, اور نحنو ہم, لا لیے ہو اس کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے لیے, مسلمون سین لام میم روٹ لیٹر ہے, سلامہ فرما بردار ہونا, سرینڈر کرنا, سبمٹ کر دینا, میم والے فرما برداری کرنے والے مسلمان ہیں. واولف تم سب قولو کہو, آمن ایمان لائے نا ہم, بی پر اللہ ہی اللہ پر, وا اور ما جو انزلا نازل کیا گیا, الا طرف نہ ہماری طرف, وا اور ما جو انزلا نازل کیا گیا, الا طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف, و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف, و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف, و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف, والاسباطی و اور الاسباط اولاد یعقوب, اولادوں کی طرف, ان کے ڈسینڈنٹس, ان کی نسلوں کی طرف, وما و اور ما جو اوتیا عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو, و اور عیسیٰ علیہ السلام کو, و اور ما جو اوتیا عطا کیا گیا النبیون نبیوں کو, من سے رب ان کے رب سے, ان کے رب کی طرف سے, لا نہیں, نون ہم فرقہ فرق کرتے, بینا درمیان, احدین کسی ایک کے بھی, منہم ان میں سے, و اور نحنو ہم تو, لا لیے ہو اس کے لیے, مسلمون فرما بردار ہیں, ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ کہہ رہے یہودی اور نصارہ بن جاؤ, تو تم ان کو جواباً کہو, تم سب کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف, اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسلوں کی طرف, اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو, اور جو کچھ عطا کیا گیا ہے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے, کیا ہے, ہم سب ایمان لاتے ہیں اس پر. نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے, یعنی کسی ایک نبی کے بھی درمیان ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے, اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں. اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم ساری کتابوں, سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. ہاں البتہ ہم نے شریعت کون سی فالو کرنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایمان سب پر لانا ہے, یہ ساری کتابیں اللہ کی جانب سے. اچھا, اب یہ یہاں پر یہ جو بات آ رہی ہے نا, نفرق فرقہ, دو چیزیں آئیں گی قرآن کریم میں, ایک ہے تفریق اور ایک ہے تفضیل. تفضیل ہم پڑھتے ہیں نا, اس میں تفضیل افعال پیٹرن والا, تو تفریق اور تفضیل میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے تفضیل دی ہے ایک انبیاء کو دوسرے پر, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں, یعنی رینکنگ کرنا, ان کا پہلا رینک ہے, ان کا دوسرا ہے, ان کا تیسرا ہے, ہم نہیں جانتے کون سا رینک ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا, وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی رینکنگ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو. کیوں یونس علیہ السلام پر, ان سے تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی نا, تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت کی پرمیشن کے بغیر ہی اس پروسیس کو آگے بڑھا دیا تھا. تو ابراہیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو, یعنی تم کیا کر جاؤ گے, کسی کے حق میں کوتاہی کر جاؤ گے اگر تم یہ کرنے بیٹھ گئے. اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیا رینکنگ ہے, تو فضیلت کا معاملہ اللہ نے اپنی طرف رکھا ہوا ہے. تفریق اور تبدیل میں یہ فرق ہے, تبدیل یعنی رینکنگز, کہ کوئی نبی اوپر ہے, کوئی کسی کا مقام بلند ہے اور کسی کا بہت بلند ہے, اور تفریق کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کو ماننا اور کسی دوسرے کو نہ ماننا. جیسے یہود اور نصارہ نے کیا کہا, یہودیوں نے کہا ہم سب کو مانیں گے, عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر,
عیسائیوں نے کہا ہم سب کو مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. تو ایک نبی کا بھی انکار کیا ہے؟ سارے انبیاء کا انکار ہے. جیسے اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو جبریل کا دشمن وہ میرا دشمن, جو میکال کا دشمن وہ میرا دشمن, جو میرے رسولوں کا دشمن وہ میرا دشمن, جو فرشتوں کا دشمن وہ میرا دشمن. یعنی اس سے کیا ظاہر ہو رہی ہے بات؟ سب کا میسج سیم ہے. اسی لیے ایک کا بھی انکار کیا ہے؟ سبھی کا انکار ہے. اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفریق, جو کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے کر دی, عیسائیوں نے کر دی, یہودیوں نے کر دی. الحمدللہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا اللہ نے کیا کہا؟ تم بتا دو کہ تم وہ امت ہو جو کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتی, جو سارے انبیاء کو مانتی ہے, سب کسی ایک کو کے اندر بھی فرق نہیں کرتے ان میں سے. اور ہم سب کس کے لیے فرما بردار ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے فرما بردار ہیں. کلیئر ہے؟ آیت سمجھ آ گئی؟ چلیں ٹھیک ہے, شبانہ آپ بات کریں. آئیے تو میں سب کو یہ آیت پوری چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بڑی پیاری آیت ہے, یہ ہماری فیوریٹ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ان اگر, پھر ان اگر, آمنو واولی کو سب, آمنا ایمان لائیں. پھر ان اگر, واولی کو سب, آمنا ایمان لائیں. پاسٹ ٹینس ہے, آمنا آمنا آمنو. ٹھیک ہے, پھر ان اگر, واولی کو سب, آمنا ایمان لائیں. بمثلی, بی سے, مثل مثال سے یا مثال جیسی, یعنی برابر. ما جو, اس کی مثال. پھر ان اگر, واولی کو سب, آمنا ایمان لائے. بمثلی ما آمنتم, مثال مثال یعنی جیسے. بھی جیسے کہ, ما جو, آمنتم حمزہ میم نون, آمنا ایمان, تم ایمان لائے ہو. اگر وہ بھی ایمان لے آئے اسی کی مثال جیسے تم سب ایمان لائے ہو. بھی اس پر کس پر؟ اللہ پر, اللہ کے کتاب پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا قرآن کریم. ساری چیزیں اس میں ہی میں آ جاتی ہیں. بھی پر ہی, اس پر. فقد اہتدوا, پھر, قد یقیناً, بے شک, اہتدوا واولی کو سب, ہا دال یا, ہدایت پا جائیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ یہودی نصارہ بنو تو ہدایت پا جاؤ گے. اب اللہ رب العزت جواباً کہہ رہے ہیں ہدایت پانا ہے تو تمہاری طرح ایمان لے کر آ کر دکھائیں. ہماری طرح. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے آنر دیا ہے یہاں پر. ان کی عزت میں یہ آیت اتاری گئی ہے کہ اگر ایمان لانا ہے نا تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لا کر دکھاؤ. اگر جو ایسا ایمان لائے گا تو یقیناً وہ ہدایت پا جائے گا. ہماری طرح نہیں کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں. اللہ رب العزت نے ان کی عزت, ان کے آنر, ان کی تکریم میں یہ آیت نازل فرمائی. اللہ اکبر. پھر اگر وہ سب ایمان لے آئیں ویسی مثال جیسے کہ جو, آمن تم ایمان لائے ہو, اور ڈائریکٹ سیگا ہے, تم ایمان لائے ہو. بھی اس پر, پھر قد یقیناً, واولی کو سب, ہدایا, ہدایت پا گئے, ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور ان اگر, تولو, تولا یہ جو تا ہے نا, یہ تان کا تا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاسٹ ٹینس کا تا ہے. واو علی فوسب, تولا, واو لام یا, روٹ لیٹر کے 3 میننگ ہے. کون کون سے؟ ولی دوست, اور پلٹ جانا, اور ہاں پلٹ جانا, پھر جانا, اور ایک ہو گیا دوست, ایک ہو گیا پلٹ جانا, اور ایک پوسٹ, عہدہ, پوسٹ, عہدہ, ولایت. ٹھیک ہے. اور ان اگر, واولی کو سب, تولا, پلٹ گئے یا پھر گئے, اور اگر وہ سب پلٹ جائیں یا پھر جائیں, فَإِنَّمَا, پھر, انما, بے شک, در حقیقت, صرف, پھر انما کے تینوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں, صرف, بے شک, یا در حقیقت. پھر انما, در حقیقت, ہم, وہ سب جو پلٹ گیا, فی شقاق, فی میں, حرف جر ہے, فی یعنی میں, شقاق, شین قاف قاف, شک ہونا. شک کا مطلب ہے ہٹ جانا. ہم پڑھتے ہیں شق القمر, شق الصدر. شق القمر کون سا؟ چاند کے ٹکڑے کا واقعہ. شق الصدر کون سا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین نے سینہ چاک کیا. تو پی میں, شکن, شقاق میں ہے. شقاق مطلب مخالفت میں ہے, یعنی
دل میں مخالفت پل چکی ہے، دل پھٹ چکے ہیں ان کے. فی میں شقاق، پھٹے ہوئے لوگ ہیں وہ. پھٹے ہوئے مطلب کہ کسی سے پھٹ کر چلنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں مطلب اس سے ہماری بنتی نہیں ہے، ہم اس سے نہیں مل کر رہ سکتے. اور اگر وہ سب پھر جائیں پھر انما بے شک یا در حقیقت ہم وہ سب فی میں شقاق، مخالفت میں، یا ان کے دل پھٹ چکے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اب دیکھیں یہ اتنا چھوٹا سا ورڈ ہے، اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ف الگ ہے، سین الگ ہے، یا الگ ہے، کافا یا الگ ہے، ہم الگ ہے، اور یہ کا الگ ہے. سوری ایک چیز چھوٹ گئی. 1 2 3 4 5 6 6 چیزیں ہیں، 6 الفاظ ہیں. پورا سینٹینس بنے گا اب اس میں. دیکھیں پھر سین اور سوفا کا ترجمہ ہوتا ہے ان قریب، جلد ہی، نیئرلی، قریب ہی. ٹھیک ہے، پھر سین ان قریب، جلد ہی، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. پھر ان قریب یا وہ، کافا یا روٹ لیٹر ہے، کافی ہونا. ٹھیک ہے، کافی ہو جانا. پھر سین ان قریب یا وہ، کافا یا کافی ہو جائے گا، کا آپ کے لیے، کا آپ کے لیے، ہم ان سب کے مقابلے میں، ان سب کے مقابلے میں کون کافی ہو جائے گا؟ اللہ کافی ہو جائے گا. اور اس کے بارے میں ایک اور ابھی ہم بات بتائیں گے آپ کو. پھر سین ان قریب یا وہ، کافا یا کافی ہو جائے گا، کا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ. کتنی سودنگ ورڈ ہے نا یہ. ان سب کے پوری دنیا کو چھوڑ دو اللہ کے لیے، پوری دنیا کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے کافی ہے. حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا رب کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام تھے نا، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ آ گئے فرشتے، اے ابراہیم ہم کچھ آپ کی مدد کر دیں. کیا کہا؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد. حالانکہ وہ کس کی اجازت سے آئے ہیں فرشتے؟ اللہ کی. نہیں، مجھے تو میرے رب سے ڈائریکٹ مدد چاہیے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد، میرے لیے میرا رب کافی ہے. اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کونو بردن، اے آنکھ کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا اور گلزار بن جا. تو یہ اللہ رب العزت کو جو اپنے لیے کافی سمجھ لیتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو حل کر دیتا ہے. پھر سین ان قریب، جلد ہی، یا وہ، کافا یا کافی ہو جائے گا، کا آپ کو، ہم ان سب کے مقابلے میں، اللہ اللہ. اب وہ ان سب میں پوری دنیا آ جاتی ہے، تو پوری دنیا کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو، اللہ کے نام پر چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. وہ اور ہوا وہ کون؟ وہ اللہ. السمیع، سین میم عین روٹ لیٹر ہے، سمیع فعیل پیٹرن پر ہے، خوب سننے والا. العلیم، خوب جاننے والا. عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے، علیم جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے، خوب جاننے والا. کیونکہ اللہ سن بھی رہا ہے تمہارے معاملات کو، وہ کیا بول کر جا رہے ہیں، وہ کیا اذیتیں پہنچا رہے ہیں. کسی نے آپ سے جھگڑا کر لیا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، کسی نے آپ کو اذیت دے دی، تو جو بھی ہو رہا ہے تمہارا رب بھی تو سن رہا ہے تمہارے علاوہ. کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہو جائے گا؟ کیا ضروری ہے کہ ہر بار تم ہی جواب دے دو؟ کیا کبھی کبھی تم اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہو کہ اللہ اس کا جواب دے دے؟ کبھی کبھی کیا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ ہی جواب دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کہیں کچھ کوئی اذیت پہنچا رہا ہو، کسی کی بات دل کو لگ رہی ہو، لگنے دے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. بس کہیں حسبی اللہ، اپنے دل کو سمجھا لے. میں نے ہاں انسان، اللہ نے خود کہا نا قرآن کریم میں، وَكَانَ الْإِنسَانَ وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ ضَعِيفًا، بے شک انسان تو ہے ہی کمزور نفس کے معاملے. فوراً اپنا بدلہ خود ہی لینا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر سپریم اتھارٹی ہے، ایک سپریم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہوتا ہے نا سب سے اوپر، تو اس سے بھی اوپر ایک جج بیٹھا ہوا ہے جو اس کا بدلہ لے لے گا. لیکن انسان نہیں. دیکھیں اللہ سے ان کی ہدایت کی بھی تو دعا کی جا سکتی ہے. کیوں ہم نے بدلہ ہی لینا ہے؟ کیوں ہم ان کے ساتھ خیر نہیں کر سکتے؟ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو تمہارے ساتھ برائیاں کرتا جائے تو برائی کو بھلائی سے ٹالو. تو تم دیکھو گے، یہ قرآن کی آیت ہے، آئی تھنک سورہ زخرف کی ہے، ابھی پرسوں ترسوں ہوا ہے یہ مارننگ لیسنز میں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا جگری، جو تمہارا جانی دشمن ہے نا، تم دیکھو گے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اگر تم کو کسی کو جگری دوست بنانا اور تمہارا وہ جانی دشمن ہے، تو کیا کرو؟ جتنی برائی کر رہا ہے نا اس کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرو. یہ نہیں کہ تم خاموش ہو کر وہ برائی کرتے میں نہیں کرتی، بس یہ دنیا والے بس اتنی یہاں تک کی ٹیچنگ دیتے ہیں نا.
اگر بہت کوئی نیک پارسا ہے تو وہ کیا ٹیچنگ دے گا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم مت جواب دو, خاموش ہو جاؤ. اللہ کہتے نہیں جواب دو لیکن بہتر خوبصورت جواب دو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ نے فرمایا پھر سین ان قریب یا وہ کفا یا کافی ہو جائے گا کا آپ کو ہم ان کے مقابلے میں اللہ اللہ وہ ہوا سمیع العلیم, کیونکہ وہ تو سن بھی رہا ہے اور وہ تو جان بھی رہا ہے. تو جب وہ سن رہا ہے, وہ جان رہا ہے, تمہارے معاملات کو بھی جانتا ہے, وہ کیا تم کو اذیتیں پہنچائی گئی وہ سن بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو آیت یہ جو قصہ ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے خلاف سازش ہو گئی اور ان کا کیا ہو گیا, مطلب ان کا وہ کر دیا گیا, پیچھے سے آ کر لوگوں نے سر کے اوپر وہ چلائی تلوار. ٹھیک ہے, جو باغی لوگ تھے تو ان لوگوں نے آ کر ان کے اوپر تلوار چلائی اور ان کی جو وائف تھی حضرت عثمان کی نائلہ, وہ اپنا مطلب ان کو دفاع کرنے کے لیے گئی تو ان کی ساری انگلیاں بھی کٹ گئی, ساری انگلیاں کٹ کے گر گئی. اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے اس ورڈ پر پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور یہ قرآن آج بھی سیو ہے, رکھا ہوا ہے ایسے. اور اسی دوران اللہ رب العزت اسی آیت پر اسی جگہ پر وہ چھینٹے گری ہیں کہ وہ جو آپ کو قتل کر کے گئے ہیں, جس طرح سے ان لوگوں نے آپ کو شہید کیا ہے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. ہم سب کو ضرورت ہے نا اس چیز کی, کتنی زیادہ وہ تو سوچے شہید کر دیے گئے, ہم شہید تو نہیں کیے جا رہے ہوتے نا کہیں پر بھی, تو پھر بھی اتنا بڑا ہمیں ایگزام نہیں دینا ہے, اتنا بڑا ٹیسٹ ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ ہوتے تھے, لیکن اس پر بھی وہ کیا ہوتے تھے, صبر کرتے تھے, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ کو کافی سمجھتے تھے اور اللہ کافی ہوتا تھا ہم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں جی, یہ ہم کہہ رہے تھے, یہ حضرت عثمان والی بات ریپیٹ کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے حجرے میں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے اوپر جو باغیوں نے حملہ کیا تھا, 3 لوگ تھے اور اصل میں وہ 3 الگ الگ قبیلوں کے تھے, وہ آئے اور ان کے اوپر جب حملہ کیا تو ان کا جو خون کے چھینٹے تھے وہ اس لفظ پر گرے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. اور ان کی وائف کی انگلی یہاں جو تھی ان کو ڈیفینڈ کرنے میں کٹ گئی تھی, اور ان کی انگلیاں آج بھی سیف ہیں, ان کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں سیو کر کے نہیں رکھا ہوا تھا, وہ انگلیاں لے کر آئے تھے اور کچھ صحابہ اکرام کہ ہم کو حضرت عثمان کا قصاص لینا ہے, اور انہوں نے کیا کیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کپڑے تھے خون کے پورے لت پت پورے وہ ٹنگا دیے بیچ میں چوراہے پہ, اور حضرت نائلہ کی انگلیاں وہاں پہ ٹنگا دی اور کہا بتاؤ کون کون ہمارے ساتھ قصاص لینے کے لیے کھڑا ہوگا. تو بہت سارے صحابہ اکرام جو تھے وہاں پر جمع ہو گئے کہ ہم قصاص لیں گے. حضرت علی وہاں پر کوفہ میں تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم پہلے قصاص نہیں لیں گے, تم سب پہلے میرے ہاتھ پر, یہ جو خوارج جو ہیں حضرت معاویہ سے کیوں وہ رکھتے ہیں, بیر رکھتے ہیں, حضرت معاویہ کا یہ سٹینڈ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم کو قصاص لینا ہے, پھر حضرت علی کی بیعت ہم بعد میں لیں گے. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے بیعت لے لو, لوگ جمع ہو جائیں, پہلے تم میری خلافت کو مان لو, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, قصاص لیں گے. کیونکہ اگر ابھی قصاص لیا گیا نا تو بہت سارے صحابہ اکرام کے شہید ہونے کا خدشہ ہے. قصاص مطلب جان کا بدلہ, حضرت عثمان کے جان کا بدلہ. حضرت جو معاویہ تھے اور وہ سارے لوگ, اور حضرت عائشہ بھی اس میں وہ تھی, ایک گروپ ان کا الگ بنا تھا. حضرت عائشہ جو تھی اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور زبیر, دونوں کون ہیں, عشرہ مبشرہ, 2 صحابی. حضرت طلحہ اور زبیر جو ہے نا 2 صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں, یہ 3 ایک جگہ, حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر ایک جگہ, حضرت معاویہ ایک جگہ, اور سب آپس میں کیا ہو گیا, اجتہاد ہو گیا. یعنی ہر کوئی حق پر ہے, ہمیں تو جان کا بدلہ لینا ہے. وہ کہہ رہے نہیں پہلے جان کا بدلہ نہیں, پہلے میرے ہاتھ پر وہ لے لو, بیعت لے لو. اب ایسا ہو گیا کہ ان لوگوں نے جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے, پہلے کس کے ساتھ ہوا, حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر ایک ساتھ تھے, اور حضرت عائشہ ان کے مقابل, حضرت علی کے مقابلے میں حضرت عائشہ اس لیے نکل کر آئیں کہ ان لوگوں نے سوچا کہ اب واحد نبی کی بیوی یہ ہے, اور جب یہ کہیں گی تو ان کی بات تو صحابہ کرام مانیں گے اور جنگ نہیں ہوگی. لیکن بات ایسی ہوئی کہ بیچ میں خوارج جو ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کر دیا, ادھر جا کر رات کو ان کی طرف حملہ کر دیا, ادھر جا کر حضرت علی کی طرف حملہ کر دیا. حالانکہ ان لوگوں نے صلح کر لی تھی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم بھی اسی بات پر آئے ہیں, جم کر آئے ہیں
کہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہو صحابہ کرام کے درمیان. اور حضرت عائشہ جو تھی وہ راضی ہو گئی, حضرت زبیر, حضرت وہ سارے جو راضی ہو گئے, اور ان لوگوں میں جنگ کا یہ بات ہو گئی طے کہ نہیں جنگ کریں گے. لیکن جو خوارج تھے ان لوگوں نے کیا کیا, جو کوفہ کے جو لوگ جو تھے ان لوگوں نے کیا تھی وہ کی تھی, حضرت علی کی طرف وہاں کر دیا, رات کو حملہ کیا, ادھر حضرت عائشہ والوں کی طرف حملہ کر دیا, اور دونوں کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کیا اس واقعے کو کہ دونوں کو لگا کہ سامنے والے نے ہمارے اوپر حملہ کیا. پھر کیا تھا, جو صبح ہوئی ہے تو لوگ آپس میں صحابہ کرام لڑ پڑے, صحابہ, اور دونوں حق پر ہیں, دونوں حق پر ہے نا. دیکھیں کبھی کبھی جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں سائڈ بھی حق پر ہوتی ہے, اور اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے, کیونکہ حضرت عائشہ جو تھی اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی, اور جو باغی تھے نا ان لوگوں نے دیکھیں, اور ان لوگوں مطلب ہم اس قصے کو جب بھی پڑھتے ہیں اتنا ہول اٹھتی ہے نا, ایک دم ڈر لگنے لگتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا کبھی سامنے وہ بھی حق پر ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں تو ہم صحیح ہیں, ایسا نہیں ہے, ہر بار ایسا نہیں ہوتا, کبھی کبھی سامنے والا بھی حق پر ہوتا ہے, آپ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اگر 9 لکھا ہوا ہے تو ادھر سے وہ 9 دکھ رہا ہے, سامنے والے کو 6 دیکھ رہا ہے, لیکن وہ غلط نہیں ہے نا, وہ اپنی طرف سے غلط نہیں ہے, ہم اپنی طرف سے غلط نہیں ہے, تو دونوں ہی اپنی طرف سے حق بجانب ہیں. اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے. اجتہاد کا مطلب کیا ہے, جب دونوں سائڈ حق پر ہوں تو دونوں کو اس کے اندر کیا کرنے کا, کوشش کرنے کا اجر ملتا ہے. لیکن جو صحیح پر ہو, زیادہ صحیح پر, کیونکہ دیکھیں دو غلط اور صحیح کے بیچ میں چننا آسان ہے, دو صحیح کے بیچ میں سننا کتنا مشکل ہے نا. تو وہاں پر صحابہ کرام, وہ جو ہم نے پڑھا تھا اسی جنگ میں کتنے حفاظ اکرام شہید ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی, اس کے بعد حضرت معاویہ سے جنگ ہوئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو جنگ تھی ان لوگوں نے جو تھے اہل تشیع نے اس چیز کو یہ بنا لیا کہ حضرت معاویہ جو ہے نعوذ باللہ حضرت علی کے دشمن تھے, اور کیونکہ یزید جو تھا حضرت معاویہ کا بیٹا تھا, تو اسی لیے بھی ایک وہ بات ہو گئی. اور دوسرا انہوں نے حضرت علی, حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں, انہوں نے وحی اپنے ہاتھوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو, خیر یہ بات کہیں اور نکل گئی, ہم یہاں پر کچھ اور کہہ رہے تھے کہ جب بندہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو کافی سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں, کافی ہو جاتے ہیں. چلے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ لوگ ریپیٹ کیجیے گا. پھر ان اگر آمنو واولی کو سب آمنا ایمان لائے, بیس جیسے مثل اس کی مثال جیسے ما جو آمنا ایمان لائے ہو تم سب بھی اس پر, پھر قد یقیناً واولی کو سب اہتدا ہدایت پا گئے, اور ان اگر تولو, اور ان اگر واولی کو سب تولا پھر گئے, پھر انما در حقیقت بے شک ہم وہ سب فی میں شقاق, وہ سب ڈفرینس میں, یعنی کہ وہ سب مخالفت میں ہیں, بھٹے ہوئے ہیں وہ لوگ. پھر سین ان قریب یا وہ کفا یا کافی ہو جائے گا کا آپ کو ہم ان کے مقابلے میں اللہ اللہ, اور ہوا وہ السمیع خوب سننے والا, العلیم خوب جاننے والا ہے. پھر اگر وہ سب ایمان لے آئیں اسی کی مثال جو کہ تم ایمان لائے ہو اس پر, تو یقیناً وہ سب ہدایت پا جائیں گے. اور اگر وہ سب پھر جائیں گے تو بے شک وہ سب تو مخالفت میں ہیں, ہٹے ہوئے, یعنی وہ سب ڈفرینس میں ہیں. پھر ان قریب وہ کافی ہو جائے گا تم کو ان کے مقابلے میں اللہ, اور وہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے کی ہمیں ایک اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے دین سے چمٹے رہنا, یعنی وہ جس طریقے کے اوپر جمے رہیں اسی طریقے پر تم بھی جم جانا, کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے حق میں آیت نازل فرمائی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 138. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت چھوٹی سی لیکن بہت گہری ہے آیت. صبغۃ اللہ, صبغہ کہا جاتا ہے کلر کو, رنگ کو, ٹھیک ہے, صبغہ رنگ, اللہ ہی اللہ کا رنگ. ڈائریکٹ دیکھیں رینڈملی بات شروع ہو رہی ہے, مطلب کوئی بات ایسے جیسے کہ کچھ چل رہا تھا اور ڈائریکٹ اللہ نے اس کے بارے میں بات شروع کی. اللہ کا رنگ. ومن احسن, اور من کون, کون یا کون سا, اور من کون سا, احسن افعلو پیٹرن پر ہے, احسن
زیادہ حسین، زیادہ خوبصورت، زیادہ بہتر، من سے افعلو پیٹرن پر آ گیا، الف کا ترجمہ زیادہ، حسنا حسین یا خوبصورت یا اچھا، اور من کون سا، الف زیادہ، حسنا حسین یا اچھا یا خوبصورت، من سے اللہ اللہ سے، صبغتن رنگ میں، کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور نحنو ہم سب، لا حرف جر ہے، لا لیے، ہو اس کے لیے، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے، عابدون، عابد روٹ لیٹر ہے عین با دال، عابد فائل پیٹرن پر ہے، عبادت کرنے والا، ہونا لگ گیا پلورل ہو گیا، عبادت کرنے والے، ہم سب اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، صبغت اللہ اللہ کا رنگ، صبغہ رنگ، اللہ ہی اللہ کا رنگ، اور من کون سا، الف زیادہ، حسن حسنا حسین ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، من سے اللہ ہی اللہ سے، صبغہ رنگ میں، اور نانو ہم تو، لالیے ہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کا رنگ، اور کون ہے زیادہ خوبصورت اللہ سے رنگ میں، اور ہم تو اسی کے لیے عبادت گزار، عبادت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی کہا، اب ہم نے اس سے پہلے رنگ کے لیے ایک اور ورڈ پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ جب ہم گائے کے صفات پڑھ رہے تھے تو کیا ورڈ تھا وہ؟ ہاں تو کیا نہیں، وہ تو رنگ کلر نہیں، ہم ورڈ کلر کے لیے کون سا ورڈ پڑھا تھا؟ صبغہ ایک ہے کلر، اور ایک اور ورڈ پڑھا تھا، وہ جو سوال کر رہے تھے، ما لونھا، لون 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 یعنی رنگ، لون کا مطلب ہوتا ہے وہ رنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ظاہری رنگ، صبغہ کا مطلب ہوتا ہے وہ رنگ جو آپ دیکھ نہیں سکتے، دل پر چڑھنے والا رنگ، ایک وہ رنگ ہے جو ظاہری آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک وہ رنگ ہے جو باطنی رنگ ہے، ٹھیک ہے، تو جو اندر دلوں پر چڑھتا ہے وہ رنگ جو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو صبغہ کہا جاتا ہے، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اسی لیے اللہ نے ڈائریکٹ یہ آیت شروع کی۔ اب جو کرسچنز ہوتے ہیں، عیسائی جو ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بڑا گناہ گار پیدا ہوتا ہے، گناہ گار کیوں؟ کیونکہ اماں حوا نے، نعوذ باللہ، پہلے تو انہوں نے وہ گناہ جو ہے حوا علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا، تو ماں کی غلطی جو ہے پوری اولاد بھگت رہی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اپنی انجیل میں لکھا کہ جو اماں ہوا ہے، انہوں نے جنت میں جو پھل کھایا تھا اور وہ جو خطا ہوئی تھی، اس کے سزا کے طور پر اللہ جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، وہ گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، گناہ پر پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کو ان کو پاک کر کے کرسچن بنانا پڑتا ہے، اور وہ پاک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک زعفرانی رنگ ہوتا ہے نا، اورنج ٹائپ کا کلر ہوتا ہے، اس کا ایک پانی بناتے ہیں، گھول بناتے ہیں، اور اس میں بچے کو ڈبکاتے ہیں، ڈبا دیتے ہیں اس بچے کو، ہاں ڈبا کر اور پھر نکالتے ہیں، اس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے، اردو میں بپتسمہ، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں بیپٹائز کیا جاتا ہے، بیپٹائز کا مطلب ہوتا ہے اس پانی میں ڈال کر نکالنا، جس کے بعد بندہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اور وہ اب نئے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ کانسیپٹ دیکھیں کتنے غلط کانسیپٹس ہیں ان کے، ایک تو اماں ہوا نے غلطی کی تو بچہ بھی گناہ گار پیدا ہو رہا ہے، ماں نے غلطی کی تھی، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو اللہ نے کیا کہا، کوئی کسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، سب اپنے اپنے، تو کوئی کسی کے لیے کیسے ذمہ دار ہو، اور وہ بھی ماں کے اوپر منسوخ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، اللہ نے کلیئر ورڈ میں کہا، کھلا تقربا، الف کے ساتھ، تم دونوں نہ کھانا، تم دونوں قریب نہ جانا، پھر دونوں نے کھا لیا، اللہ نے کہا نا دونوں نے کھا لیا، وہ کہتے نہیں دونوں نے نہیں، صرف اماں ہوا نے کھایا تھا، اس کی وجہ سے بچے گناہ گار پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ہاں بہکائی تھی، نعوذ باللہ، اور آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ان کے اس میں، اسی لیے ان کے دین میں کانسیپٹ ہے کہ عورت ہر فساد کی جڑ ہوتی ہے، یہ ان کا ریلیجن کہتا ہے، ان کا ریلیجن نہیں بلکہ ان کے الفاظ کہتے ہیں، ریلیجن تو خیر اللہ ہی رب العزت نے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دین میں ملاوٹ کر کے کہا عورتیں ہر فساد کی جڑ ہوتی، جو کہ مسلمانوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، بولتے ہیں نا عورت عورت ہر فساد کی جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے گناہوں کے لیے وہ سولی پر چڑھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے لیے سولی پر چڑھ گئے، اب ہم جب پاک ہو گئے ہیں
بیپٹائز ہو گئے ہیں, ہم پانی میں ڈوب گئے تو پاک ہو گئے. اب پاک ہو گئے تو یعنی کہ ہم گناہ ہر طریقے سے پاک ہو گئے. ایک تو ماں کا گناہ بھی نعوذ باللہ پاک کر لیا, عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آگے کے گناہوں کے لیے چلے گا سولی پہ, اب آگے جو چاہے کرتے پھرو, اب کوئی پکڑ نہیں ہونی. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, فادر کے 2-4 چابک کھا کے آ جائیں گے اور ان کے سامنے کنفیس کریں گے, جو فائن بھرنا ہے وہ فائن بھر دیں گے, بس ہو گئے پاک. یعنی مرنے سے پہلے سب رہے پاک چہیتے بن کے اللہ کے چلے جائیں. ہاں دیکھیں ایسا ہے نا, وہ کرتے ہیں ایجپشنز جو ہوتے ہیں نا, ایجپشنز جب وہ اپنے مردے کو دفناتے ہیں تو جو مصر کے احرام ہے وہ کیا ہے, وہ ان کے گھر بنائے جاتے ہیں اندر قبروں کے اندر, پیرامڈز میں. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں نا, مرنے والوں کے ساتھ فروٹس, کھانا پینا, سونا چاندی, زیورات, کیونکہ وہ جا رہا ہے نئی زندگی بسر کرے گا, وہ اب کمانے لائق تو رانی, ہم ہی اس کو سارا جو کچھ ہے انتظام کر کے دے دے, تو وہ جب مرنے کے بعد ابھی دوبارہ وہاں پر اپنی زندگی گزارے گا تو اس کو ساری سہولتیں ہونا چاہیے, تو سب کچھ دفناتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ ممی بناتے ہیں, پہلے تو لپیٹ ہی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساری چیزیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کتنے لوگوں نے کیا کہا, اور شیطان نے کیسا کیسا لوگوں کو بہکایا ہے, اور لوگ اپنی عقلوں پر پردہ ڈال کر اس سب پر بلیو کر رہے ہیں. لوگوں کی عقلیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں جب شیطان بہکاتا ہے. تو ان لوگوں نے اس چیز کو کیا کیا, اس پانی کو کیا کر دیا, پاک ہونے کا وہ بنا دیا ضمانت, کہ بھائی جو اس پانی میں ڈوب گیا اور وہ رنگ جس کے اوپر چڑھ گیا وہ زعفرانی رنگ, تو وہ کیا بن گیا, عیسائی بن گیا, پاک ہو گیا. اللہ نے کہا یہ سب یہ رنگوں میں پڑے ہوئے ہو, دنیاوی رنگوں میں پڑے ہو, زعفرانی رنگ اور یہ رنگ, اللہ کا رنگ چڑھاؤ اس کے اوپر. اب اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے, شفاف پاک رنگ. پاک رنگ کیسا ہوتا ہے, دیکھیں آپ جب کسی کپڑے کو ڈائی کروانے جاتے ہیں نا, تو کالا کپڑا لے کے جاتے ہیں, لو اس پہ ہرا رنگ کر دو. کیسا رنگ چاہیے ہوتا ہے, سفید رنگ چاہیے ہوتا ہے. اگر نہیں ہوگا تو وہ پہلے بلیچ کرے گا, اس کو بلیچ کرتا ہے, اس کو سفید کرتا ہے, پھر اس کے اوپر نیا رنگ چڑھاتا ہے. تو ہمارے اوپر جو رنگ چڑھ گئے ہیں نا دنیا کے, ہرا, پیلا, کالا, نیلا, اس کی وجہ سے یہ دل ہے نا بڑا ملٹی کلر بن چکا ہے نا, ملٹی کلر بن چکا ہے. اب اللہ رب العزت کا اگر رنگ چڑھانا ہے, بلیچ کرنا پڑے گا. بلیچ کیسے کریں گے, بلیچ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, آگ میں تپانا پڑتا ہے, نمک ڈالنا پڑتا ہے, بلیچنگ پاؤڈرز ڈالنے پڑتے ہیں, جب جا کے وہ رنگ چھٹتے ہیں. تو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنا پڑے گا, ہے نا, نمکین رویے لوگوں کے سہنے پڑیں گے, جب جا کر وہ رنگ جو ہے نا دنیا کا دھلے گا, جب جا کر اللہ کا شفاف اور صاف ستھرا رنگ ہمارے دل پر چڑھے گا. تو وہ رنگ چڑھانے کے لیے, اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے دنیا کے رنگوں کو دھونا پڑے گا. اور وہ دنیا کے رنگ ایسے نہیں دھلتے, بڑی مشکلوں سے دھلتے ہیں, بڑی جد و جہد, بڑی مشکلوں سے اور بڑے آزمائشوں کے ساتھ دھلتے ہیں. اللہ رب العزت جب جب آزمائشیں دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بندوں کے گناہ مٹتے ہیں نا. اب جب گناہ مٹ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, قربت اللہ کی طرف آ رہی ہے, دل اللہ کی طرف انکلائن ہو رہا ہے. جتنے دیکھیں بڑا گناہ ہوتا ہے, گناہ نہیں سوری, بڑی آزمائش ہوتی ہے, اتنے زیادہ مسلح بچتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی تہجد بھی, پھر اس کے بعد اشراق بھی, اس کے بعد چاش بھی, ہر نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں along with فرائض, اور پھر اس کے علاوہ بھی دعائیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. یہ کب ہوتا ہے, آزمائش ہے. جب آزمائش آتی ہے بندہ اللہ کے قریب بھی ہو جایا کرتا ہے. ہاں جی, روزے بھی رکھے جاتے ہیں, بالکل, صدقات کیے جاتے ہیں, روزے رکھے جاتے ہیں, بالکل. ایک ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رنگ چڑھانا ہے تو کس کا چڑھاؤ, اللہ کا چڑھاؤ. یہ دنیاوی رنگ جو تم یہ ہرے پیلے نیلے کلر چڑھا رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے پاک ہو گئے, لیکن جب تم اللہ کا رنگ چڑھاؤ گے تب تم پاک ہو جاؤ گے. تو دیکھیں جنرلی جو یہ جو صوفیزم ہوتا ہے, اس کے اندر جو لوگ پوئٹریز لکھتے ہیں, آپ اس میں دیکھیں, میں تیرے رنگ میں رنگ گئی رنگ گیا, وہ یہی کرتے ہیں نا, وہ رنگ, اس سے بغت اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. رنگ میں رنگ جانے کا کیا مطلب ہے, کہ آپ اس طرح سے دین میں ڈھل جائے کہ دور سے بھی دیکھنے والا کا یہ ہے اللہ کی بندی, یہ ہے اللہ کا بندہ. یعنی آپ کو اپنی آئیڈینٹی بتانا نہ پڑے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان, لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہے مسلمان. یہ اس طرح سے ہوا کرتا ہے اللہ کا بندہ. تو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ چڑھا لو, باقی تمام رنگ چھوڑ دو. وہ ایک شعر ہے نا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یعنی
सारी तमन्नाओं को दिल से रुखसत कर दे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इस दिल को पाक साफ खाली करे, क्योंकि इस तख्त पर, दिल के तख्त पर सिर्फ एक मोहब्बत बैठ सकती है। अब वो चाहे अल्लाह की बिठा ले या दुनिया में किसी की भी बिठा ले। तो मोहब्बत और इश्क का वो जो जुनून वाला जो लेवल होता है, वो एक ही के लिए हो सकता है, और उसमें सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। बाकी अशद्दु हुब्बलिल्लाह, सबसे शदीद तरीन मोहब्बत जो होनी चाहिए अल्लाह के लिए होनी चाहिए। बाकी सबसे भी अल्लाह ने मोहब्बत करने से मना नहीं किया, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के ताबे, अल्लाह के हुक्म से आगे किसी और की मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सिबत अल्लाह, अल्लाह का रंग, और कौन सा सबसे ज्यादा हसीन, खूबसूरत, अजमल, यानी बहुत बेहतरीन रंग कौन सा है? अल्लाह के रंग से। यकीनन अल्लाह का रंग जिस पर चढ़ जाएगा तो वो तो बंदा ही अलग होगा ना, उसकी शान ही अलग होगी। वनहनु लहु आबिदून, और हम तो उसी के लिए क्या हैं? इबादत गुजार हैं, हम उसी के लिए इबादत करने वाले हैं। चले, राबिया बसरिया। देखिए, राबिया बसरिया का एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जो राबिया बसरिया थी ना, मतलब ये जो अल्लाह के जो वली होते हैं ना, कभी कभी मजजूबी हालत में होते हैं। मजजूबी हालत यानी वो बिल्कुल उनका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है, दुनिया में क्या चल रहा होता है उनको पता नहीं होता है। तो एक मर्तबा जो थी ना, हजरत राबिया बसरिया जो थी ना, वो खड़े होकर मतलब कुछ पढ़ रही थी और बातें कर रही थी। और फिर है ना, अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने एक शख्स को देखा, वो जो काबे का तवाफ कर रहा है, बड़ा रो रो के तवाफ कर रहा है, रो रो के तवाफ कर रहा है। तो ऐसे ही मजलूबी हालत में उन्होंने कहा, मतलब वो सिर्फ अल्लाह से कनेक्शन था उस वक्त उनका, या अल्लाह तेरे बंदों को क्या हो गया, मतलब इसी हालत में कहा, या अल्लाह तेरे बंदों को क्या हो गया है, तेरा तवाफ छोड़कर इन पत्थरों का तवाफ कर रहे हैं, ऐसे कहा। तो जब उन्होंने मतलब वो जो थी बोल के चली गई, और वो जो शख्स थे वो बेहोश होके गिर गए, क्योंकि वो भी अल्लाह के वली थे। अब जब थोड़ी देर बाद देखा गया कि वो शख्स कौन था, तो वो शख्स थे अब्दुल कादिर जीलानी। अल्लाह अकबर, सोचे दोनों किस मर्तबे, किस मकाम के लोग हैं। यानी कि जब इंसान, जब अल्लाह से कनेक्शन और ताल्लुक, यानी ये नहीं है कि वो काबे के तवाफ का इनकार कर रही थी, इसका मतलब ये था वो कुछ और ही कैफियत में उस वक्त थी, और वो कहना चाह रही थी कि अल्लाह से लौ लगाकर छोड़ने की बजाय, मतलब तुम जाहिरी चीजों के ऊपर पड़े हो, तुम्हारा दिल उसकी तरफ नहीं झुक रहा है, यानी वो कहना चाह रही थी खुशबू पैदा करो। वो बेहोश हो गए इनकी बात सुन के, यानी मेरे अंदर तो खुशबू भी नहीं है, और कौन था वो? अल्लाह अकबर। सोचे, यानी इतने बड़े बड़े वली और वलिया गुजर चुके हैं। तो ये कौन थे? ये वो लोग थे जिनके लिए अल्लाह काफी हो गया, वसयक्फी का, ठीक है। चलो, वरना हमारे जैसे लोग होते तो उनकी बात पे फतवा लगा देते, ये क्या बात बोल के चली गई है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया था, इसने तवाफ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह का रंग, यानी कि जो अल्लाह का दीन है हमारे कैरेक्टर में, हमारे खुलुक में नजर आ जाए, हमारे अखलाक में नजर आ जाए। चलें, इंशाल्लाह रिपीट कर लीजिए इसको। है। चलें, इंशाल्लाह आयत नंबर 139 पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अतुहाजुना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अमालुना व लकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। कुल, आप कह दीजिए, कुल कह दीजिए, काफ वाव लाम रूट लेटर है, कुल कह दीजिए। क्या, क्या के लिए आता है ना, अलिफ हमजा के साथ, या फिर हल और दोनों का तर्जुमा होता है क्या। कुल, आप कह दीजिए, क्या, तुहाजूना, ता यतान का ताग है, ता तुम, वाव नून सब, क्या, ता तुम, वाव नून सब, हाजा, हुज्जत करते हो ना हमसे, यानी झगड़ते हो, हुज्जत करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो ना हमसे। आप कह दीजिए, क्या तुम सब हुज्जत करते हो हमसे, फिल्लाही, फी हरफे जर है, फी मतलब में, अल्लाह ही अल्लाह में, यानी अल्लाह के बारे में। आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, क्या तुम सब हुज्जत करते हो हमसे अल्लाह के बारे में। वाह, और हुआ वो तो रब रब है ना हमारा, और वो तो रब है हमारा। वाह, और रब रब है तुम सबका भी, यानी हमारा और तुम्हारा सबका रब तो अल्लाह है। फिर किस बात का झगड़ा, हम जब सब एक अल्लाह के मानने वाले हैं। अब देखेंगे, यहूद और नसारा को छोड़ें, फिरका परस्ती पर आ जाए, सारे फिरके अल्लाह को एक मानते हैं, फिर भी इतने सारे झगड़े हैं।
اللہ نے فرمایا کہ کیوں ایک دوسرے سے حجتیں کرتے ہو, کیوں آپس میں حجتیں کر رہے ہو, تم سب تو ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہو, وہ تمہارا بھی اور ان کا سب کا رب ہے. کل آپ کہہ دیجئے کیا تھا تم وانو سب حاجہ حجت کرتے ہو نہ ہم سے فی میں اللہ میں اللہ کے بارے میں, وہ اور ہوا وہ تو رب رب ہے نہ ہمارا, وہ اور رب رب ہے تم سب کا, ہمارا اور تم سب کا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا, اور لا حرف جر ہے لیے نہ ہمارے لیے, اعمال عمل کا پلورل ہے اعمال, اعمال نہ ہمارے, اور لا لیے نہ ہمارے لیے, اعمالنا ہمارے اعمال, اور لا لیے تم سب کے لیے, اعمال تم سب کے اعمال, تمہاری ڈیڈز تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے لیے. وہ جیسے لکم دینکم ولی دین والا, ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. اور نانو ہم تو لا لیے ہو اسی کے لیے, مخلصون لام سواد خالصہ خالص ہونا, ہم تو اخلاص والے ہیں, ہم تو اسی کے لیے خالص ہو چکے ہیں, ہم تو اسی کے لیے اخلاص اختیار کرنے والے سنسیئر ہیں. کل آپ کہہ دیجئے کیا تھا تم وانون سب حاجہ حجت کرتے ہو نہ ہم سے فی میں اللہ میں اللہ کے بارے میں, وہ اور ہوا وہ تو رب رب ہے نہ ہمارا, وہ اور رب ہے تم سب کا, وہ اور لا لیے نہ ہمارے لیے, اعمال نہ ہمارے, وہ اور لا لیے تم سب کے لیے, اعمال تم سب کے, اور نحنو ہم تو لا لیے ہوں اسی کے لیے, مخلصون خالص ہیں. آپ کہہ دیجئے کیوں تم سب حجت کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں, اور وہ تو ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال, اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم غور و فکر کرو تو تم سب ایک ہی اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ ہو. اگر اس جو کامن فیکٹر ہے جو تم میں اور ان میں یکساں ہے, اس پر ایک جٹ ہو جاؤ تو کبھی بھی تم میں حجت نہ ہو, کبھی بھی تم میں جھگڑا نہ ہو, کیونکہ تمہارا سب کا ملجا اور ماوا تمہارا رب ہے, اللہ ہے. اور جو بندہ جو عمل کرے گا وہ اپنے ساتھ اپنے عمل لے کر جائے گا, اور ہم بیٹھ جاتے ہیں وہ کافر, وہ منافق, وہ فاسق, وہ مشرک, اور ہم اہل جنت جنت الفردوس کے ٹھیکیدار, ہے نا. ہم نے سب کے اوپر فتوے لگا دینے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ان کے لیے ان کے اعمال. اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھو, توحید سے دائیں بائیں ہوتا دیکھو, ان کو حکمت سے سمجھانے کی کوشش کرو, اور سمجھانے سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, تاکہ کیونکہ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو ہدایت دینے والے جب تک اللہ ہی نہ چاہے. تو اللہ نے فرما دیا تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال, اور ہم تو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں, یعنی ہمارے اعمال, ہماری نیت, ہمارے انٹینشنز کو ہم نے صرف اسی کے لیے خالص کر لیا, اور ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں, مخلص ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 140. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و کانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ام یا ام اور او کا مطلب ہوتا ہے یا, ام یا تقولونا, یا تان کا تا ہے تا تم, واؤن سب, قولو کہتے ہو, یا تم سب کہتے ہو, انا بے شک, ابراہیم و اور اسماعیل و اور اسحاق و اور یعقوب علیہ السلام, اس سارے انبیاء و اور الاسباتا اولاد ڈسینڈنٹس, یعنی ان کی نسلیں, وہ سب کانا تھے, وہ سب کے سب تھے, ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب, ان کی نسلیں علیہ السلام, وہ سب کیا تھے, ہودن یہودی, او یا نصارن نصارا, کہ وہ سب تھے یہودی یا نصارا. تم یہ کہتے ہو کہ وہ سارے لوگ یہودی یا نصارا تھے. قل آپ کہہ دیجئے, کیا, یہ ابھی جو آیا تھا اتحاجوننا, کیا, یہاں پر بھی کا مطلب کیا, قل آپ کہہ دیجئے, کیا, تم سب, عالمون, یہ افعلو پیٹرن پر ہے, زیادہ جانتے ہو, الف زیادہ علم رکھتے ہو, زیادہ جانتے ہو, ام یا اللہ, آپ کہیے, آپ پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ, کہ یہودی تھے وہ نصارہ تھے, کیا تھے تم جانتے ہو یا وہ جانتا ہے اللہ.
ومن و اور من کون. ہم نے کہا تھا نا ازلما کے ساتھ جب بھی من آئے گا تو کون کا ترجمہ کیجیے گا. و اور من کون. ازلم یہ بھی افعلو پیٹرن پر ہے, زیادہ ظالم ہے. و اور من کون ازلم زیادہ, الف زیادہ, ظلمہ ظالم ہے. من من سے, من جو, اس سے جو, من اس سے جو, کتما کاف تامیم, کتما ہم پہلے بھی پڑھا ہے کیا, یکتمونا جو تم سب, کتما یعنی چھپانا, رائٹ, کتما یعنی چھپانا. اور کون زیادہ ظالم ہے, الف زیادہ, ظلمہ ظالم ہے, من سے من جو, اس سے جو, کتما چھپائے. ہم نے فرشتوں کے واقعے میں پڑھا تھا کہ وہ جو تم چھپا رہے ہو, جو ظاہر کرتے ہو, اللہ کو سب پتا ہے. کتما چھپائے, کاف تعمیم بہت مرتبہ آگے بھی آئے گا, کتما روٹ لیٹر یاد کر لیں, یعنی چھپانا. کتما چھپاتے ہو, چھپاتا ہے, شہادتن, شہادتن گواہی, شہادہ مطلب گواہی. اور کون زیادہ ظالم ہے, اس سے جو چھپائے گواہی, عندہ, عندہ پاس, ہو اس کے پاس, یعنی اپنے پاس چھپا لے گواہی کو, من اللہ, من سے اللہ ہی, اللہ کے پاس ہے, یعنی جو اللہ کے پاس ہے اس کے پاس گواہی آئی تھی, اس کو وہ کیا کرے, اپنے پاس چھپا لے. وَمَلَّهُ و اور اللہ کے ساتھ جب بھی ماں آئے گا تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا, و اور ماں نہیں, اللہ اللہ, اور نہیں ہے اللہ, بغافل, غافل, غفلا غفلت میں, یعنی کہ ان اویئر, ان ماں, ان سے ماں جو, اس سے جو, تعملون تا تم, واؤن سب عملہ عمل کرتے ہو, جو تم سب عمل کرتے ہو, اللہ اس سے غافل نہیں ہے. ام یا تا تم واؤن سب, قولو کہتے ہو, انا بے شک ابراہیم و اور اسماعیل و اور اسحاق و اور یعقوب اور اسباط یعنی ان کی اولادیں, ان کی نسلیں, کانو واولف وہ سب کانا تھے, ہودن یہودی, او یا نصارا عیسائی. کل آپ کہہ دیجئے, کیا, انتم تم سب, عالمو الف زیادہ, علم رکھتے ہو یا جانتے ہو, ام یا اللہ اللہ, و اور من کون, الف زیادہ, ظلمہ ظالم ہے, اور کون زیادہ ظالم ہے, من سے من جو, اس سے جو, قتما چھپائے, شہادتن گواہی, اندہ پاس, اس کے پاس یعنی اپنے پاس, من اللہ اللہ کی طرف سے, جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس گواہی کو چھپا لے. و اور ماں نہیں, اللہ اللہ, بغافل غافل غفلت میں, ان ماں ان سے ماں جو, اس سے جو, تعملون تم سب عمل کرتے ہو, اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یا تم سب کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولادیں یعنی ان کی نسلیں, وہ سب یہودی تھے یا نصارہ. آپ کہہ دیجئے کیا تم سب زیادہ جانتے ہو یا اللہ, اور کون زیادہ ظالم ہے, اس سے جو چھپائے گواہی کو, اس کے پاس یعنی اپنے پاس, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو اپنے پاس چھپا لے, اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو. یعنی ان سب کو پتا تھا, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے, ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے گزر چکے تھے, سارے یہود اور نصارہ کو پتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی جھوٹی گواہیاں مت دیا کرو, یہ جھوٹی شہادتیں جو تم چھپا لیتے ہو, اسی طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو بھی چھپا لیا. جب ان لوگوں نے, اوس اور خزرج والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ وہی نبی ہے جن کا تم ذکر کرتے تھے, کہا نہیں نہیں, یہ وہ نہیں ہے, ہم تو کوئی اور بتا رہے تھے, تم نے غلط سمجھا, یہ وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, لیکن ہمیں تو وہی سمجھ آ رہا ہے, ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے, نہیں پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو حق کی گواہی کو چھپا لے, اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے, اللہ بخوبی جاننے والا ہے کون کس دین, کون کس ملت پر ہے. چلے, کون رہ گیا ہے اب, آخری آیت ہے, بہت بہت مبروک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 141. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک وہ ہے نا, امت فیمیل ہے, اسی لیے ذالکہ کی بجائے تلکا آ گیا. تلکا وہ, امتن ایک امت تھی, پھر سے ذکر آیا تھا ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, تو وہ سب ایک امت تھے. تلکا وہ, امتن ایک امت تھی, قد یقیناً بے شک تحقیق, خلط گزر چکی, تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ امت فیمیل ہے, گزر چکی, لا لیے ہاں اس کے لیے, یعنی اس امت کے لیے, ہاں کی ضمیر امت کی طرف ہے, اس کے لیے, اس امت کے لیے, ما جو, کسبت, کسبا کمایا, تا اس نے, تا کے اوپر سکون ہے, فیمیل کے لیے, امت کے لیے, اس امت نے جو کمایا اس کے لیے,
اور لا لیے تم سب کے لیے ما جو کسبا کسب کماتے ہو تم سب جو تم سب نے کمایا، اور لا نہیں تا یہ تان کا تا ہے تا تم اونا یعنی سب سین حمزہ لام سا سوال پیش اور زبر پیسے اور لا نہیں تا تم نون سب سا سوال پیش اور زبر کیے جاؤ گے، نہیں تم سب سوال کیے جاؤ گے ان ما ان بارے میں ما جو اس کے بارے میں جو واولف وہ سب کانا تھے یا عملون یا وہ نون سب عملہ عمل کرتے تھے، تم ان کے بارے میں نہ پوچھے جاؤ گے۔ تل کا امتن وہ ایک امت تھی یقیناً وہ گزر چکی، لہا اس کے لیے ما جو کا سبت اس نے کمایا، اور لا لیے تم سب کے لیے ما جو کا سبا کماتے ہو تم سب، اور لا نہیں تا تم واؤن سب سالا سوال پیش اور زبر کیے جاؤ گے ان بارے میں ما جو اس کے بارے میں جو واؤ سب کانا تھے یا عملون یا وہ واؤن سب عملہ عمل کرتے تھے، وہ ایک امت تھی یقیناً وہ گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی، اور نہیں تم سب سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ سب عمل کرتے تھے۔ اللہ نے کنکلیوژن جو دیا ہے، کنکلیوڈیو ورڈز جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو بھی عمل اپنے ساتھ لے رہا ہے، جو وہ کمائی کر رہا ہے اعمال کی نیک ہو یا بد، وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور کوئی کسی کی ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرنے والا، سب کو اپنا انڈیویجول عمل لے کر جانا ہے، کوئی کسی اور کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے بہت نیک عمل کیے ہوں اور ہم چلے جائیں اس کے پیچھے پیچھے کیونکہ ہم دنیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے، تو ایسا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام جو تھے ان کا جو بیٹا تھا وہ جہنم میں جانے والا ہے، حضرت آسیہ جو تھی ان کا شوہر فرعون جہنم میں جانے والا ہے، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، ان کے چچا، اور پھر اس کے بعد یعنی کتنے انبیاء، لوط علیہ السلام جو ہے ان کی وائف، نوح علیہ السلام کی وائف، تو ریلیشن شپ میٹر نہیں کرتی ہے، بندے نے جو عمل کیا وہ اس کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر سارے ریلیشن جو کہ بالکل کلوز ریلیشنز ہے نا، بیوی، بیٹا، شوہر، باپ، یہ سب کلوز ریلیٹیوز ہیں، اور یہ سب بھی جہنم میں جانے والے، تو نسبتیں کچھ کام نہیں آنے والی وہاں پر، سب کو اپنے اپنے اعمال لے کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ چلیں ریپیٹ کر لیجئے جلدی سے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلو لسانی من کتابک، والفہم له والمعرفت بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب انصرني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا وأنتم فجزاكم الله.